المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہم کن ولیک الحجت ابن الحق عزیزان محترم، خداوند زمین و آسمان آپ سب کی عبادات کو قبول و مقبول فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار عالم اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے پکارو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ فرمان رب العزت ہے۔ اللہ قرآن کریم میں دعا کے حوالے سے انسان کو آگاہی دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں انسان کو بتا رہا ہے کہ دعا کیا ہے اور دعا کیا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ دعا کے حوالے سے انسان جتنا بھی آگے بڑھتا چلا جائے، اس کے سامنے دریچے علم اور عرفان کے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے آج کی اس مجلس میں الحمدللہ یہ جو 2 محرم کی مجلس ہے، کچھ نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی۔ کل سے انشاءاللہ امید کامل ہے کہ 10:30 بجے انشاءاللہ تعالیٰ یہ مجلس کا انشاءاللہ جو لائیو ہے سلسلہ یہ آغاز کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے دعا مانگنا تمہارا کام ہے اور اس کو استجابت تک پہنچانا میرا کام ہے۔ یہ فرمان رب العزت ہے، اور اللہ اپنے کلام مقدس میں اپنے بندوں کو اس حوالے سے آگاہی دے رہا ہے کہ یاد رکھو، دعا کو معمولی نہ سمجھنا، دعا کو بے اہمیت نہ سمجھنا، دعا کو کبھی بھی اپنی نظروں سے گرا ہوا نہ سمجھنا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ کہ جو انسان دعا سے روگردانی کرتے ہیں، میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ عزیزان محترم، دعا مخ العبادہ، روایت میں ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ یاد رکھو، دعا مانگنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں کرتا۔ الدعا یرد القضاء المبرم، دعا آئی ہوئی بلا کو ٹال دیتی ہے۔ اب جب دعا کی بات آتی ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت انسان سے باتیں کر رہا ہے، لیکن دعا وہ چیز ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آپ سب کے لیے، آپ سب کو پروردگار عالم سلامت رکھے۔ انشاءاللہ اسی دعا اور معرفت اہل بیت پہ انشاءاللہ تعالی یہ پورا اشرا آپ کے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ مشہد مقدس میں سلطان سریر ارتضیٰ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت والثناء کی بارگاہ سے۔ عزیزان محترم، دعا مانگنے کا طریقہ بتایا، دعا کے آداب بھی بتائے گئے، دعا کے اوقات بھی بتائے گئے، دعا کی جگہ بھی بتائی گئی، دعا کا طریقہ بتایا گیا، کس کس سے دعا منگواؤ یہ بتایا گیا، کہاں کہاں دعا مستجاب ہوتی ہے یہ بتایا گیا کہ دعا رد نہیں ہوتی خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس، بتایا گیا دعا رد نہیں ہوتی تحت قبہ امام حسین علیہ السلام کے پاس، بتایا گیا دعا رد نہیں ہوتی جب بارش ہو رہی ہو، دعا رد نہیں ہوتی جب حدیث قصہ کی تلاوت ہو رہی ہو، دعا رد نہیں ہوتی جب انسان اپنے آپ کو معصوم کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ دعا قبول ہوتی ہے نماز کے فوراً بعد، دعا قبول ہوتی ہے
اغتنم الدعاء عند الرقت، معصوم کا فرمان ہے کہ رقت کے وقت دعا کو غنیمت جانو۔ رقت کے وقت جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کی یہ تاثیر ہے کہ وہ دعا فوراً باب استجابت تک پہنچتی ہے، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، دعا ہے کیا؟ جو بھی عنوان لے، اسلام کا عنوان لے تو اہل بیت کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے، ایمان کا عنوان لے تو ان کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے، قرآن کا عنوان لے تو ان کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے، اسلام کا عنوان لے تو ان کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے، آئے تطہیر ان کے دروازے پہ لے کے آتی ہے، آئے مودت ان کے دروازے پہ لے کے آتی ہے، آئے ولایت ان کے دروازے پہ لے کے آتی ہے، سورہ دہر ان کی شان میں قصیدہ بن کے نازل ہوئی۔ اب جس آیت کو لے وہ انہی کے دروازے کو دکھاتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جہاں سے آپ جائیں گے آپ کو دروازہ اہل بیت نظر آئے گا، اور یہ دروازہ اہل بیت وہ دروازہ ہے کہ انسان جہاں مرضی چلا جائے اس کو اس دروازے پہ آنا پڑتا ہے، چاہے سمعن آئے چاہے طاعتن آئے۔ اسی لیے فرمان ہے، یہ فضل اللہ کتاب اللہ میں تفسیر لوا میں اور دوسری تفاسیر میں لکھا ہے، فضل اللہ فی کتاب اللہ، فضل اللہ اللہ کی کتاب میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام ہے۔ تو اب میں سوال کرتا ہوں، کوئی مولا علی کو مانے یا نہ مانے، اس کو اپنے دروازے پہ یہ لکھا ضرور نظر آتا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو کوئی گھر کو رب کا فضل مانتا ہے، کوئی موجود امیر المومنین کو اللہ کا فضل مانتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا۔ مانگنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے۔ مانگو گے تم، دینا میں نے ہے، جس طرح تم مانگو گے اس طرح سے میں تمہیں عطا کروں گا۔ والدین کو راضی کر کے مانگو گے میری عطا کچھ اور ہوگی، بزرگوں کی فرما برداری سے مانگو گے میری عطا کچھ اور ہوگی، عبادت کر کے مانگو گے میری عطا کچھ اور ہوگی۔ ادعونی، مجھے پکارنا ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ادعونی سے مراد اہل بیت سے مانگنا نعوذ باللہ کوئی مسئلہ ہے، یا امام حسن سے مانگنا، یا علی مدد کہنا، یا حسین مدد کہنا، یا لبیک یا حسین کہنا، یہ کوئی مسئلہ نہ۔ عزیزان محترم، ان سے مانگنا ہی اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ تک آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، ایسا وسیلہ ہو جو وہاں سے بھی ہم آہنگ ہو اور یہاں سے بھی ہم آہنگ ہو۔ وہاں والے دیکھیں تو ان کو ان جیسا نظر آئے، یہاں والے دیکھیں تو بشریت کی شکل میں نظر آئے۔ وسیلہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی عطا اللہ کی عطا ہو، وسیلہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے مانگنے میں انسان کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے امام، ایسے آقا، ایسے ولی، ایسی حجتیں، ایسے رہبر، ایسے بزرگ عطا کیے کہ جن کو مانگتے ہوئے، جن کی مانتے ہوئے، جن سے مانگتے ہوئے ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا۔ مانگنا تم نے ہے اور دینا ہم نے ہے۔ تم مانگو گے، تم مانگتے چلے جاؤ گے اور میں تمہیں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ تمہارے بغیر مانگے میں نے تمہیں مصطفیٰ جیسی نعمت عطا کی، تمہارے مانگے بغیر میں نے ایسی نعمت دی جو رحمت للعالمین بن کے آئے۔ میں نے بغیر مانگے تمہیں علی مرتضیٰ عطا کیے، میں نے بغیر مانگے تمہیں سیدہ کی عظمت عطا کی، میں نے بغیر مانگے تمہیں ان کی محبت عطا کی۔ اب جب عطا کی ہے تو اب اس پہ ثابت قدم رہنا، حرام سے بچ کے ان کی محبت پہ باقی رہنا، اب یہ تمہارا کام ہے۔ حرام سے کیسے بچتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے، یعنی جو بھی نجاستوں سے آلودہ ہے، جو بھی رذالتوں سے آلودہ ہے، جو بھی رذالتوں سے آلودہ ہے، وہ اہل بیت سے دور ہے۔ تو اہل بیت کے دروازے کے قریب آنا چاہتے ہیں تو اہل بیت کے دروازے سے متمسک ہوتے چلے جائیں۔ اہل بیت کے دروازے سے متمسک ہوں گے اللہ آپ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہی ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے ان سے کہہ دو فاتبعونی، اے نبی ان سے کہہ دو کہ وہ آپ کی پیروی کریں، اللہ ان سے خود بخود محبت کرے
کرے گا. اتباع نبی کی کرنی ہے, محبت اللہ کی ہوتی ہے, چہرہ ان کا ہوتا ہے, دیدار پروردگار عالم کا ہوتا ہے. اور یہی فرمان ہے اذان محترم کہ ان کی اطاعت کرتے چلے جاؤ, اللہ تمہیں اپنی اطاعت کے رستے دکھاتا چلا جائے گا. ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا. مانگنا تم نے ہے, یہ دعائے کمیل اللہ سے مانگنا ہے, یہ دعائے اشارات اللہ سے مانگنا ہے, یہ دعائے توسل اللہ سے مانگنا ہے, یہ دعائے اشارات, یہ دعائے سماعت, یہ دعائے مشلول, یہ دعائے جوشن کبیر, دعائے جوشن صغیر, دعائے سریع الاجابہ, دعائے فرج, دعائے مقاتل ابن سلیمان, دعائے امام زمان, یہ سب ہمیں طریقے بتا رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے, کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں انسان نے جانا ہے. تو عزیزان محترم, اب میری جانیں قربان ہو جائیں, انسان کو اللہ نے ایک ایک چیز کے لیے دعا کا طریقہ بتایا. پریشان ہو تو آؤ دعا کرو, اولاد چاہیے تو دعا مانگو, بے گھر ہو تو دعا مانگو, بے زر ہو تو دعا مانگو, آل محمد کے دروازے پہ ہو تو دعا مانگو, ان کے دروازے پہ جانا ہے تو دعا مانگو. دعا مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, دعا مرکز عبادات ہے. یعنی یہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور دعا نہیں کرتے, اللہ ان کی دعا عبادات کو قبول نہیں کرتا. یہ مخ عبادت ہے, مغز عبادت ہے, اس کے بغیر دعا عبادت نامکمل رہتی ہے. اذان محترم, ایک شخص آیا معصوم کی خدمت میں اور آ کے کہتا ہے مولا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جب اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے تو پھر مانگنے کی ضرورت کیا ہے. تو مولا نے کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ جب یہ مانگے گا تو اس کو دیا جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ نے تیری تقدیر میں یہی لکھا ہو جب یہ پکارے گا تو اس کو دیا جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ نے تیری تقدیر میں یہی لکھا ہو جب یہ فریاد کرے گا تو اس کی فریاد کو پورا کیا جائے گا. تو اذان محترم, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو مستجاب کرتا ہوں. تو دعا مانگنے کے ساتھ دعا بتانے والے کی معرفت کا ہونا ضروری ہے. انسان جب دعا کرتا ہے اگر اس کو دعا بتانے والے کی معرفت نہیں تو اس کی دعا اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے. اگر دعا بتائے اور دعا بتانے والے کی معرفت نہ ہو تو انسان کی دعا بے فائدہ ہو جاتی ہے, عبادت اکارت ہو جاتی ہے. نبی کریم آواز دے رہے ہیں تو ایک شخص کو بلایا تو اس کا تھوڑی دیر میں نماز پڑھ رہے تھے تو پیغمبر نے پھر کہا کہ نماز جلدی جلدی مکمل کر کے سرکار کی خدمت میں پہنچے. تو آپ نے کہا میں آواز دے رہا تھا, تو کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, کنت اصلی, میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے کہا میں نے بلایا تھا اور آپ نے یہ جملہ کہا نماز یاد ہے, بتانے والا بھی تو یاد ہونا چاہیے. تو یہی شریعت نے سب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو, کیا کہنے سبحان اللہ, اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے عالم میں رکوع میں ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ رہا ہے, یہ دعا ہے. سبحان ربی العظیم و بحمدہ, درود بھی دعا ہے. انسان رکوع میں ہے اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے, رکوع ابھی نامکمل ہے, اتنے میں پیغمبر کی آواز آ جائے اور بلال معصوم کی آواز آئے, آواز دیں کہ مجھے تم سے کام ہے, تو شریعت نے لکھا ہے وہیں رکوع سے اٹھ کے چلا جائے اور جا کے جو معصوم کام بتائیں اس کو انجام دے. تو شریعت کہتے ہیں, شریعت سے پوچھا گیا پھر کیا ہوا کہ دوبارہ آئے, واپس آئے اور کھڑا ہو کے پھر نیت کرے کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں, 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں, 4 رکعت نماز عصر پڑھتا ہوں, 3 رکعت نماز مغرب کی نیت کرے, 4 رکعت نماز عشاء کی نیت کرے. کیا کرے؟ شریعت کہتی ہے نہیں, نیت دوبارہ نہیں کرنی, اس نے وہیں سے نماز شروع کرنی ہے جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا. رکوع سے نماز کو متصل کرنا ہے. تو پوچھا گیا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ جب تک وہ اطاعت نبی و معصوم میں تھا, وہ حالت نماز میں تھا, اس کی نماز ٹوٹی نہیں بلکہ نماز طولانی ہو گئی. تو عزیزان محترم, یہ دعا ہے, دعا بتانے کا طریقہ ہے, دعا بتائی جا رہی ہے. انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اپنے رب سے تم نے بات کرنی ہے. انسان کو بتایا جا رہا ہے کیسے تم نے اپنے رب سے مکالمہ کرنا ہے. انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تو کتنا ذلیل ہے, وہ کتنا عظیم ہے. انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل, اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہونا ہے. عزیزان محترم, دعا کے ساتھ دعا کی معرفت کا ہونا ضروری ہے. دعا کے ساتھ کس کو پکار رہا ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے. من انا,
علم ہونا چاہیے، من ہوا علم ہونا چاہیے، لماذا ادعو کس لیے دعا مانگ رہا ہوں علم ہونا چاہیے، کس سے مانگ رہا ہوں علم ہونا چاہیے، کس کی بارگاہ سے مانگ رہا ہوں علم ہونا چاہیے، کیا وہ قادر ہے یا نہیں، کیا وہ قدیر ہے یا نہیں، کیا وہ عظیم ہے یا نہیں، کیا وہ رب مطلق ہے یا نہیں، کیا وہ غفار ہے، ستار ہے، قہار ہے، جبار ہے، ارحم الراحمین، خیر الغافرین، قاضی حوائج المومنین، مغیث الصالحین، ارحم الراحمین، کیا وہ ہے یا نہیں؟ جب یقین کامل ہو جائے کہ دینے والی اس کی ذات ہے، عطا کرنے والی اس کی ذات ہے، بخشنے والی اس کی ذات ہے، میں انسان پہ محبتیں کرنے والی اس کی ذات ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اس کی ہے، تو اب جب یقین ہو جائے کہ جب مانگنا اس سے ہے اور دینا اس سے ہے، اب ہمیں یہ اللہ کو یہ سمجھانا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو یہ بتانا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو طریقہ نہیں بتانا کہ بھائی کس طریقے سے ہمیں دے، اب اللہ کی مرضی ہے، مانگا اس سے ہے، اب اس کی مرضی ہے، علی کے ذریعے دے، حسن کے ذریعے دے، حسین کریم کے ذریعے دے، سجاد سید الساجدین کے ذریعے دے، امام باقر کے ذریعے دے، امام صادق کے ذریعے دے، امام جواد کے ذریعے دے، امام کاظم کے ذریعے دے، امام رضا کے ذریعے دے، امام تقی النقی کے ذریعے دے، امام عسکری و مہدی کے ذریعے دے، صلوات اللہ علیہم اجمعین، یہ اس کی مرضی ہے، جیسے دے، ایک بزرگ کی دعا سے دے، ماں کی دعا کے ذریعے دے، باپ کی ہاتھوں کو اٹھانے سے دے، علم کے ذریعے دے، تابوت کے ذریعے دے، زری کے پاس دے، بارش ہوتے ہوئے دے، دینا اس نے ہے، اب وسیلے تلاش کرنے ہیں کہ کس طریقے سے دینا ہے، تو قادر مطلق کی ذات، ارحم الراحمین کی ذات، خیر الغافرین کی ذات، قاضی حوائج المومنین کی ذات ہمیں بتا رہی ہے تم نے دعا مانگنا ہے، میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا۔ اگر کوئی دعا کو میل پڑے اور امیر المومنین کے فضائل پہ شک کرے تو اس کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی دعائے مشلول پڑے اور معصوم کے بارے میں شک کرے اس کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی دعا یستشیر پڑھے اور بتانے والے پہ شک کرے اس کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی دعائے مجیر پڑھے اور مجیر بتانے والے پہ شک کرے اس کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی دعائے جوشن کبیر پڑھے اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے پہ شک کرے اس کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی دعائے جوشن صغیر پڑھے، دعائے عدیلہ پڑھے، دعائے فرج پڑھے، دعائے مقاتل پڑھے، لیکن بتانے والے پہ شک کرے تو اس کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اب آپ کے سامنے جملہ دینا چاہتا ہوں، تمام سامعین جو اس وقت موجود ہیں، جو ابھی سماعت کر رہے ہیں یا بعد میں ہمارے ساتھ ملحق ہوں گے، ان کے لیے میں یہ جملہ دینا چاہتا ہوں کہ بھائی دو شخص آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا کہ کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی دعا بتا دیجئے، ہم پریشان ہیں، ہم مضطر ہیں، تو آپ نبی اللہ نے دونوں کو 2 عمل بتائے، عمل ایک تھا، دونوں کو بتایا بھئی تم بھی یہ اتنے دن کا عمل کرو، تم بھی اتنے دن کا عمل کرو، دونوں نے عمل کیا، دونوں نے عمل کیا، وقت معین، دن معین عمل کر کے جب عمل مکمل ہوا تو ایک کی حاجت پوری ہو گئی لیکن دوسرے کی حاجت پوری نہیں ہوئی، دونوں نبی اللہ کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے حجت اللہ، اے صفوت اللہ، اے اللہ کی عنایات کے مظہر، بھئی آپ نے دعا کا طریقہ بتایا تھا، ہم نے دعا مانگی، اس کی دعا قبول ہو گئی، میری قبول نہیں ہوئی، اس نے بھی اتنے دن عمل کیا، میں نے بھی اتنے دن عمل کیا، اس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں مانگا، میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں مانگا، اس نے بھی آپ کی دعا جو ہے وہ بتائی ہوئی پڑھی، میں نے بھی اپنی نہیں آپ کی بتائی ہوئی دعا پڑھی، یہ کیا بات ہے؟ چیز ایک ہے، اثر 2 ہو رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اسی طرح سے بارش کا قطرہ رحمت ہے، جب سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے، اور جب گلا شگوفے پہ گرتا ہے تو اس کو پھول بنا دیتا ہے۔ تو کہا کہ یہ اے نبی اللہ، یہ کیا وجہ ہے؟ ہم دونوں نے دعا مانگی لیکن اس کی دعا قبول ہوئی، میری قبول نہیں ہوئی، میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں اور یہ آگے سے آگے چلا گیا۔ تو نبی اللہ کی آواز آئی، بھئی کیا بات ہے؟ اب نبی اللہ نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ عمل پورا کیا تھا؟ کہا جی دن پورے، عمل پورا، وقت پورا، معین، قرات صحیح، تدبیر صحیح، انداز صحیح، ہر لحاظ سے ہم نے صحیح پڑھا لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، اس کی ہو گئی، میری نہیں ہوئی۔ اب نبی اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی، اے اللہ، اے قادر مطلق، اے ارحم الراحمین، اے خیر الغافرین، اے قاضی حوائج المومنین، اے زبان سے لفظ نکلنے سے پہلے اس کو سننے والا، اے دل میں خطور ہونے سے پہلے اس کی فریاد رس کرنے والا، اے ارحم الراحمین، اللہ تو نے اس کی دونوں نے عمل کیا ہے، اس کا عمل پورا ہوا، اس کا پورا نہیں ہوا، اے اللہ سبب کیا ہے؟ تو قادر مطلق کی آواز آئی، اے نبی اللہ، نہ اس کی اب قبول ہوئی ہے، نہ اس کی کچھ دیر بعد قبول ہوگی، اس کی قبول ہوگی کا وجہ کیا ہے؟
کہا اس لیے کہ نہ ابھی قبول کروں گا نہ بعد میں قبول کروں گا اس کی دعا. کہا کس وجہ سے؟ کہا اس لیے کہ اس کو تیری ولایت پہ شک ہے، تیری نبوت پہ شک ہے، تیری امامت پہ شک ہے، تیری رسالت پہ شک ہے، تیری قدرت اور طاقت پہ شک ہے. میں برداشت نہیں کرتا جو میرے ولی کی طاقت پہ شک کرے، میرے ولی کے معجزوں پہ شک کرے، میرے ولی کی ولایت پہ شک کرے. میں اس کی دعا کیسے قبول کر دوں؟ تو میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ جن کی ماں کو بیت اللہ سے نکالا جائے اور کہا جائے اے مریم یہاں سے چلی جائیں، تو جو ان کی ولایت پہ شک کرے تو اللہ کی نظر میں وہ دعا اس کی قبول نہیں ہوتی، وہ استجابت کے قابل نہیں ہوتا، اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. جو اس کی ولایت پہ شک کرے، جن کی ماں کو بیت اللہ سے نکالا گیا تو وہ تو ایسا ہوتا ہے، اور جن کی ماں کو بیت اللہ میں بلایا جائے، دیوار کعبہ شک ہو جائے، اور اگر کوئی ان کے فضائل میں شک کرے، ضربت و علی کہاں لکھا ہے، من کنت مولا کہاں لکھا ہے، الحق مع علی کہاں لکھا ہے، اور یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کہاں لکھا ہے، یا علی لحم و کلامی دم و قدمی، یا علی لحم و کلامی دم و قدمی، اور اس کے بعد یہ ایک ایک فرمان پہ شک کرتا چلا جائے، تو پھر یہ نہ کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. اپنی معرفت کو بلند کرو. من شک فی علی، جو ان کے بارے میں شک کرے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. جو ان میں شک کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں ریجیکٹڈ ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. جو ان کے فضائل کو ریجیکٹ کرے اللہ اس کی دعا کو، اس کے عمل کو، اس کے کلام کو، اس کی عبادات کو، اس کے چلنے پھرنے کو، اس کی طاعت کو رد کر دیتا ہے. تو عزیزان محترم، سب سے بڑی دعا انسان اللہ کی بارگاہ میں معرفت کی دعا مانگے. سب سے بڑی دعا انسان اللہ کی بارگاہ میں ان کی معرفت کی دعا مانگے. اے اللہ ہمیں محبت دی ہے، ہمیں اس محبت پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو نے ہمیں محبت دی ہے، ہمیں اس محبت پہ باقی رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ سب سے بڑی دعا. 2 محرم انشاءاللہ کل سے وقت پہ اگر نیٹ کی پرابلم نہ ہوئی تو آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا. رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں. بڑی پوسٹیں آپ نے دیکھی ہوگی، انتظار محرم، محرم کا انتظار. کیا انتظار ہے؟ ذرا جناب سیدہ سے پوچھیں محرم کا انتظار کیا ہوتا ہے. اس بی بی سے پوچھیں کہ جو جنت البقیع چھوڑ چکی ہے کہ محرم کا انتظار کیا ہے. محرم کا انتظار کہ امام حسین کی شہادت ہو پھر روئیں گے، عاشور ہوگا پھر ماتم کریں گے. کربلا یاد رکھیے گا، عاشور تو مصائب کی ابتدا عاشور ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے. اس کے بعد آل محمد کا دروازے نکل جانا اور بازاروں میں جانا. کو محرم کا انتظار نہیں ہوتا میرے بھائیوں. رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. خدا آپ کو سلامت رکھے. کربلا میں پہنچے مولا حسین. 2 محرم کو میرے مولا کا قافلہ کربلا میں پہنچا. سوال کیا جاتا ہے اس زمین کا نام کیا ہے، تو آپس میں بات ہوتی ہے کہ کوئی نام نہیں بتائے گا زمین کا، نہیں بتانا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے. پوچھا نام کیا ہے، تو کسی نے کہا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اس زمین کو شط الفرات کہتے ہیں، غازریہ کہتے ہیں. ایک نے آ کے کہا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. مولا نے کہا خیمے لگا دو. خیمے لگا دیے گئے. خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے. خیمے لگ گئے. آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ، وہ قافلہ جس نے کوفے بھی جانا ہے، جس نے شام بھی جانا ہے. یہ قافلہ مدینے سے نکلا تو جوان ساتھ ہیں، بچے ساتھ ہیں، اور یہ قافلہ مکے پہنچا. وہاں سے روایات کے مطابق دوبارہ مدینے آئے، اور وہاں سے کیونکہ سفر ہی وہ بنتا ہے، اور پھر کربلا معلیٰ کی طرف یہ سفر ہوا. خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے.
मेरी जाने कुर्बान हो जाए। अज़ादारों, एक मंजिल पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला पहुंचा। बुलाते हैं अब्बास अलमदार, भैया अब्बास, कोई भाई मुस्लिम की खबर है? कहा कि मौला आप बताइए। मौला ने कहा अब्बास, मेरी 2 उंगलियों के दरमियान में देखो। अब जो मौला ने 2 उंगलियों के दरमियान में देखा तो क्या मंजर देखा कि जल्लाद तलवार लेके खड़ा है और हजरत मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम का सर झुका हुआ है। ये देख के अब्बास अलमदार बेचैन हो गए। कहते हैं मौला, जिस तरीके से आपने ये मंजर दिखाया है, मौला मुझे इसी तरह से कूफे पहुंचा दें। कहा कि अब्बास, कूफे पहुंच के क्या करोगे? कहा मौला, देख नहीं रहे इतनी बुलंदी से मेरे भाई का सर बदन नीचे आएगा, मैं नीचे खड़ा होकर अपने भाई को तो अपनी आगोश में ले लूंगा। भाई ये जुमला कहना था। मौला ने कहा अब्बास, जरा नीचे की तरफ देखो। अब जो नीचे देखा तो क्या मंजर देखा, एक काले बुरके में मलबूस एक बीबी खड़ी है और फरमाती है, मुस्लिम, सैयदा सुबह से तेरा इंतजार कर रही है। हज़ार मज़लूम करबला, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। हजरत मुस्लिम का जनाजा जब गिरा है ना, ऊपर से गिराया गया सर काट के, तो उसके बाद इब्ने ज़ियाद मलून कहता है मेरा गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ, जाओ रस्सियां लेके आओ। अज़ादारों, रस्सियां लाई गई और हजरत मुस्लिम के पांव में रस्सियां बांध के कूफे की गलियों में घसीटा गया। मेरी जाने कुर्बान हो जाए, जहां कोई बुलंदी आती वहां हजरत मुस्लिम का बदन पामाल होता चला गया। मैं ये जुमला कहूंगा कि जो जंगजू जो होता है, जो बहादुर होता है, वो चाहता है उसकी जंग देखी जाए। गलियों में नहीं पता चलता, मिलता है कि हजरत मुस्लिम की शुजाअत कूफे की गलियां खा गई। अज़ादारान मजलूम करबला, मौला तशरीफ फरमाए, फौरन अभी मौला मंजर बता रहे थे, फिर आगे गए, ये मंजर हुआ। फिर एक शख्स कूफे से आता नजर आया। मौला ने पूछा कहां से आ रहे? कहा कूफे से आ रहा हूं। कहा एक खबर है। मौला ने कहा बताओ। कहा मैं सबके सामने नहीं बता सकता। मौला ने कहा बताओ, कोई यहाँ पे गैर नहीं है। कहा कि मैं कूफे से उस वक्त चला था जब मुस्लिम के पांव में रस्सियां बांध दी गई थी। अज़ादारों, ये जुमला सुनना था। मेरे मौला, आपके मौला हुसैन ने रोना शुरू किया और फरमाते हैं मुस्लिम की बेटी को बुला के लाओ। हजरत मुस्लिम की बेटी आई तो मौला ने उसके सर पे हाथ रखा तो बच्ची थी, फौरन कहती है देख के कि आप मेरे सर पे ऐसे हाथ रख रहे हैं जैसे यतीमों के सर पे हाथ रखा जाता है। तो मौला ने रोना शुरू कर दिया। अज़ादारों, छोटी बच्ची जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ये मंजर देख रही थी। तो अज़ादारों, ये तो होगा ना कि जो यतीम हो जाए उसके साथ ऐसे शफकत की जाती है, लेकिन मेरी जाने कुर्बान हो जाए। आवाज बुलंद हुई, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिल हुसैन बे करबला। रावी बयान करता है कि अशकिया रस्सियां लेके आ गए। इमाम फरमाते हैं कि कोई ताजियाने लेके आगे बढ़ा, कोई नेज़े लेके आगे बढ़ा, और एक 4 साल की बच्ची जिसके दामन में आग लगी हुई है। अज़ादारों, वो करबला में कभी इधर से उधर जाती है और एक जुमला है, ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, मेरे चचा अब्बास कहाँ है, मेरे बाबा कहाँ। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा, हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह अक़दस में मंजूर व कबूल फरमा। परवरदिगारा, जब तक जिंदा रहे मोहब्बत अहले बैत में जिंदा रहें, जब इस दुनिया से जाएं तो मोहब्बत अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो। परवरदिगारा, हम सबको अगले साल से पहले ईरान, इराक, शाम, जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा, हम सबको उसवाए हसना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा, जब तक जिंदा रहें इश्क अहले बैत में जिंदा रहें, और जब इस दुनिया से जाएं तो इश्क अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो। परवरदिगारा, वो हाथ जो अज़ादारी के खिलाफ, अज़ादारों के खिलाफ बुरे इरादे से उठें, उन हाथों को कता फरमा। वो आंखें जो मैली निगाह से देखें, उन आंखों को अंधा फरमा। हमारे आका और मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इमाम के लश्कर के अदना जाने सारों में शामिल फरमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इंशाल्लाह कुछ देर के बाद हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से लाइव ज़ियारत भी होगी और ज़िक्र मसाइब भी होंगे। तो आप सबसे दरख्वास्त है शिरकत की। इंशाल्लाह पंचतन टीवी के प्लेटफार्म से, उस पेज से इंशाल्लाह ताला ज़ियारत करवाई जाएगी। मौला आपको सलामत रखे इंशाल्लाह ताला। और ये प्रोग्राम आप सबकी दुआओं से और मौला की इनायत से इंशाल्लाह जारी रहेगा। मजलिस अदा
جو ہے وہ میرے اپنے پیج سے انشاءاللہ جس پہ آپ سب ہیں پروردگار عالم سلامت رکھے، اور انشاءاللہ تعالی زیارت جو ہے وہ پنجتن ٹی وی کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ کرائی جائے گی، اور مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میری دعا ہے، دعا کرے پروردگار یہ کرونا کی وائرس کا خاتمہ ہو، تاکہ ہم سب مل کے ایران، عراق، شام، جنت البقیع کی زیارات پہ جا سکیں، تاکہ سب زیارتوں پہ جا سکیں۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت المعصومین وفی الآخرت شفاعت المعصومین، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام، ثبت قلوبنا علی دینک وصلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، توفیٰ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ التماس دعا فی امان الکریم۔